پوری دنیا کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو اس کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ امیر ترین خطہ ہمالیہ کے شمال میں چائنا اور ہمالیہ کے جنوب میں ہمارا یونائٹڈ انڈیا تھا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے اس کے اندر ہم غور کرتے رہے, سوچتے رہے, مختلف ڈائلاگ ہوتے رہے تقریباً 10 سال مختلف علاقوں میں. تو نظر یہی آیا کہ ہم آبی وسائل کی وجہ سے دنیا کے اوپر لیڈ کرتے تھے, کیونکہ جتنی بھی انسان کو ضرورت ہے جس چیز کی بھی وہ ہماری پانی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. بلوچستان کا صرف شمال مشرقی تھوڑا سا علاقہ ہے جو کہ انڈس بیسن پر ہے, جہاں سے باقاعدہ ایک نہری نظام ہے. باقی پورا جو ایک وسیع بلکہ کہہ لیں مور دین 90% یا 90% کہہ لیں اس کا انڈس بیسن کے پانی سے تعلق نہیں ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علاقہ انتہائی محروم ہو سکتا ہے. جو انڈس بیسن کے ذریعے پانی ملنا ہے وہ تو ایک مخصوص علاقے کو ملنا ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہے قدرت نے جو ہمیں دیا ہے, انڈس بیسن میں بھی پانی تو اوپر سے ہی آتا ہے نا, قدرت نے دیا ہے. تو اس کے علاوہ ان علاقوں میں بھی پانی قدرت نے دیا ہوا ہے, اور قدرت نے ہمیشہ ہر ضرورت کے مطابق دیا ہے. اور یہ قرآن پاک میں بڑا خوب لکھا ہے کہ ہم نے اندازے سے, یعنی 6 دن میں پوری کائنات بنی تھی اور اندازے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رزق اتار دیا تھا. تو اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے, صرف ہماری ریسرچ ہونی چاہیے, ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اسے حاصل کرتے ہیں. تو بلوچستان میں صورتحال یہ ہے کہ ہم انڈس بیسن کا وہ جو تھوڑا سا علاقہ ہے نصیر آباد وغیرہ کا, یا خزدار بھی بلکہ اس میں شامل نہیں ہے, اس سے اوپر کا علاقہ شامل ہے. تو باقی علاقے میں تھوڑے سے انجینئرز ہیں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے, لیکن وہ اپنے مخصوص پروجیکٹ کی حد سے زیادہ نہیں ہیں. اور لوکل گورنمنٹ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ کا جو ادارہ ہے یہ مکمل پورے انٹیریئر بلوچستان کو مکمل کور کرتا ہے. اور ذمہ داری کو ہم نے کس طرح پورا کرنا ہے, ظاہر ہے ہم نے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے پورا کرنا ہے. وسائل سے بڑھ کے تو نہیں ہم کر سکتے. تو آبی لحاظ سے ہم نے اپنے وسائل دیکھنے ہیں بلوچستان کے کہ ہمارے پاس کیا وسائل ہیں, ہم انہیں کہاں پر کس طرح اسے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دیکھیں, وسائل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل ہیں اور ہم ضائع کر رہے ہیں. وسائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے استعمال کرنے کی ہماری کتنی حیثیت ہے. ہلکا سا میں سلائڈ اوورال پاکستان کی بھی لوں گا, لیکن فوکس ہماری جو بنیاد ہے, بلکہ یہ کہہ لیں کہ 99% جو ہے ہم صرف بلوچستان پر بات کریں گے. یہاں سب سے پہلے تو ہم اپنے پروردگار سے دعا کریں گے کہ وہ اپنی رحمت خاص سے ہمیں نوازے اور ہمارے معاملے درست کر دے. ہمیں اور جب ہم اللہ سے یہ مانگیں کہ ہمارے معاملے درست کر دے اور ہماری نیت ہوگی, تو نیت کا پھر اللہ تعالیٰ ضرور پھل دیتا ہے. اچھی نیت کا تو فوراً پھل مل جاتا ہے, لیکن بری نیت ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسے تھوڑے سے نمبر دے دو, ہو سکتا ہے عمل کرنے تک یہ تھوڑا سا ان کا ذہن ٹھیک ہو جائے. تو اگر ہم اچھی عمل کے لیے اگر ہم صرف سوچ ہی پیدا کریں تو ہم تبدیلی کر سکتے ہیں. یہاں آپ یہ دیکھیں, یہ 17 ممالک ہیں. پہلے بھی میں نے ایک لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ 17 ممالک کے اندر وہ ممالک شامل نہیں ہیں جو باقاعدہ جو بر اعظم جو افریقہ کے اندر جو صحرائے اعظم اس کے ممالک ہیں. وہ کیوں نہیں ہیں؟ وہاں تو پانی اتنا ہے ہی نہیں, وہاں تو اتنی شدت سے بارشیں نہیں ہوتی. اس کے باوجود وہ کیوں واٹر سٹریس کنٹریز میں شامل نہیں ہیں؟ اور ہمارا ملک 17 واٹر سٹریس کنٹری میں شامل ہے. انڈیا واٹر سٹریس کنٹری میں شامل ہے, جہاں پر بینتہا دنیا کے 3 بڑے پول ہیں واٹر کے. ایک پول ہے منجمد شمالی, ایک پول ہے منجمد جنوبی جو کسی کام کا نہیں ہے, اور تیسرا پول ہے ہمارا ہمالیہ پول جو کہ پانی سے بھرا ہوا ہے. یہ 3 پول ایسے ہیں جو کہ ایک لیڈ کرتے ہیں. امریکہ بھی جب وجود میں آیا ہے تو اسے بھی اس شمالی پول سے فائدہ ہوا ہے, اور وہ ایک قسم کا واٹر رچ کنٹری ایک قسم کا بنا ہوا ہے. لیکن کس طرح بنا ہوا ہے؟ علاقے کے حساب سے انہوں نے اپنے ایک ایک قطرے کو استعمال کیا ہے. آج وہ اکانومی کے اوپر کافی ریچ کر رہا ہے. چائنا نے جب آزاد ہوا ہے تو 70s کے مڈ تک چائنا کی حالت یہ تھی کہ اس کی حالت وہ تھی, اس نے سب سے پہلے پانی کو قابو کیا, کیونکہ پانی سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی, پانی سے ان کے وسائل جو ہے وہ بڑھتے. اور اس کے بعد پھر 80s تقریباً 80-82 کے اندر تو باقاعدہ چائنا نے اپنی بینکنگ کو بڑھانے کے لیے پاکستان سے لون لیا تھا, یا یہ کہ پاکستان نے لون دیا تھا, اپنی ایکسپرٹیز دی تھی. اور آج چائنا کہاں پر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اسے بنیادی ضرورتوں کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا. جب گھر میں دانے ہوتے ہیں, جدے کملے, یہ ایک پنجابی کی مثال ہے, جدے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے. اگر ہمیں اپنی ضرورت کے لیے کسی قسم کی باہر سے ضرورت نہیں ہے, ہمارے دانے ہمارے گودام کے اندر فل پڑے ہیں, ہمارے کچن کے اندر, تو ہمیں پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. پھر ہم دیکھتے کہ ہم نے ترقی کس طرح کرنی ہے. لیکن جب بنیادی ضرورتیں ہماری پوری نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ تو وجہ کیا ہے
کہ ہم نے پانی بے انتہا ہے اسے مس یوز کیا، ایکسٹرا آرڈنری یوز کیا، ان کے استعمالات کو ٹھیک نہیں کیا، وہ ہمیں منہ چڑھاتا ہوا، مارتا پیٹتا ہوا آگے نکلتا گیا، اور اس کے اثرات ہیں کہ ہم انہیں بھگت رہے ہیں۔ یہ نائجر کی چھوٹی سی تصاویر ہیں، جہاں پر بھی انہوں نے تھوڑا سا پانی دیکھا ہے انہوں نے فوراً اسے کنٹرول کیا، اور کنٹرول کر کے وہ اپنے استعمال کے اندر لائے ہیں۔ استعمال میں لانے کے بعد آج نائجر بھی اور ایجپٹ بھی ایسے جو مالک ہیں، الجزائر وغیرہ، آج وہ خطرے کے حالت میں نہیں ہیں، انہیں واٹر اسٹریس کنٹری نہیں کر رہے۔ ایک تو آبادی بھی کم ہے، لیکن انہوں نے اپنے وسائل کے مطابق ان پانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں، جو کہ کیونکہ فیس آپ کرتے ہیں، بلوچستان میں آپ رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ بلوچستان میں دیکھ لیں، یہ تھوڑا سا علاقہ جو ہے آپ کا شمال مشرق میں نصیر آباد ڈویژن کا تھوڑا سا علاقہ ہے، رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تھوڑا سا علاقہ ہے جو کہ سرسبز ہے، کافی ہے، یہ انڈس بیسن میں شمار ہوتا ہے۔ اور باقی جگہ پر آپ دیکھ لیں کہ اسے ہم بالکل اگر ہم ویسٹ میں چلے جائیں تو وہ پورا ہائپر ایریڈ علاقہ ہے، اور باقی بھی سیمی ایریڈ علاقہ ہے، تقریباً سارا کا سارا پورا بلوچستان ہے، یعنی سیمی ایریڈ۔ سیمی ایریڈ کیا، پانی بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا، اور پانی جب ہوتا ہے تو وہ ہم اس سے بچتے ہیں۔ اور یہاں آپ دیکھیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف بلوچستان کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ تقریباً یہ 4 کالم کے اندر ہے کہ 67 لاکھ ایکڑ سے زیادہ آپ کا علاقہ ڈیزرٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے جہاں پر گراسز وغیرہ ہیں، یہ بھی تقریباً 2.5 لاکھ ایکڑ رقبہ ہے جو کہ گراسز وغیرہ ہیں مختلف طریقے سے پہاڑیوں میں یا میدانوں کے اندر۔ آپ کا یہ تقریباً 70 لاکھ ایکڑ رقبہ وہ ہے جو کہ ایک قسم کا ویران ہے، جسے آپ آباد کر سکتے ہیں، لیکن اس آباد کے لیے صرف پانی چاہیے۔ پانی کہاں سے ملے گا یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہم ان علاقوں کو کس طرح آباد کر سکتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر 70 لاکھ ایکڑ رقبے کو ہم آباد کر لیں تو کیا بلوچستان کی صورتحال دوسرے صوبوں سے کم ہوگی؟ وہ کہیں اونچی جا سکتے ہیں۔ اور پھر میں دوبارہ دہراؤں گا، یہ کام صرف لوکل گورنمنٹ اور رورل ڈیولپمنٹ کے انجینئرز کر سکتے ہیں۔ این انجینئر از دی موسٹ انٹلیکچوئل پرسن ان دی سوسائٹی، ہی بلڈز دی نیچر۔ آپ نیچر تعمیر کر سکتے ہیں، کہاں سے؟ جو آپ کے پاس وسائل ہوں گے۔ تو آپ اسے دیکھیں، یہاں پر وہی میں نے جو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 70 لاکھ ایکڑ رقبہ تقریباً آپ کے پاس ہے۔ تو یہاں آپ کو اس وقت ٹوٹل جو پانی مل رہا ہے انڈس بیسن سے وہ 2.11 MF مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کا پانی کی جو آپ کے حصے میں جو پانی آتا ہے وہ تقریباً 7 ملین ایکڑ فٹ آتا ہے انڈس بیسن سے۔ آپ 7 ملین ایکڑ فٹ کے آپ حصے دار ہیں جو ہمارے انڈس بیسن میں سے آتا ہے، لیکن وہ کب ہوگا؟ جب کہ انڈس بیسن سے ہمیں پورا پانی ملے گا، ہمارے حصے کا پورے سمندر میں نہیں جائے گا، ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اسے ہم کنٹرول کر لیں گے۔ اسے کنٹرول کر کے ہمارے حصے کے اندر، بلوچستان کے حصے میں 6.938 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے۔ صرف یہی نہیں، 17 دریا بھی ہیں، 17 ریورز ہیں۔ کیسے بھی؟ وہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بہتے ہیں۔ اگر ان 17 دریاؤں کو بھی ہم مد نظر رکھیں تو یہ بھی ایک ہمارے واٹر ریسورسز ہیں جو کہ ہم بلوچستان کے اندر کی ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک اویلیبلٹی 91 کا ایکارڈ ہے، باقاعدہ اس میں واضح تقسیم ہے کہ کس صوبے کا کتنا حصہ ہے ایکارڈ سے پہلے، ایکارڈ کے بیچ میں آپ کو کتنا پانی ملا، ایکارڈ کی وجہ سے جو پانی بڑھا، اور مزید جو آپ کے فلڈ میں شیئر ہے وہ کتنا ہے۔ تو ایک تو آپ کے پاس ہے، ایک آپ کے پاس 17 دریاؤں کا بھی پانی ہے جسے آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور ایک آپ کے جو جتنے بھی آپ پروجیکٹ بناتے ہیں اس کی باقاعدہ کوئی ریکوائرڈ پروڈکٹیوٹی ہونی چاہیے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ انجینئرس کا کام ہے۔ اس میں ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ بڑھانی ہے۔ اب ہمیں اپنے جو واٹر ریسورسز ہیں انہیں بڑھا کر، پانی آتا ہے محفل بلوچستان میں عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ 10-15 دن سے زیادہ پانی نہیں آتا، بڑی حد 20 دن آتا ہے، کبھی کبھی مہینہ 2 مہینے بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ پانی جو ہے اسے ہم وہ شدت سے نکل جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی ریزروائر کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی۔ کس طرح بڑھانی پڑے گی اس کا میں آگے کرتا ہوں۔ ہمارے لیے ایک ایفیکٹو پلاننگ ہونی چاہیے مکمل طریقے سے کہ ہم اپنی واٹر کی مینجمنٹ کس طرح کریں، اپنے ایگریکلچر کے لیے، اپنے ڈومیسٹک یوزز کے لیے، اپنے انڈسٹریل یوزز کے لیے، اپنے کمرشل یوزز کے لیے ہم کس طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ کریں۔ یہاں یہ جو میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے، یہ ہماری جو انڈس بیسن میں سے جو پانی ہمیں ملنا ہے یہ اس کا پورے مکمل ٹیبلز ہے۔
کہ 91 میں جب ریکارڈ ہوا واٹر ریکارڈ تو اس سے پہلے پانی ہمیں کتنا تھا 2.11. 91 کے ریکارڈ میں 1.76 ملین ایکڑ فٹ پانی کا اضافہ ہوا، لیکن وہ پانی ہمیں ابھی حاصل نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ حصہ تو ہو گیا، لیکن اس حصے کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے پیچھے ڈیم بنانے تھے یا پیچھے ریزروائر بنانے تھے، اینی ویئر، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، چاہے کہ کالا باغ ہو چاہے کوئی بھی ہو، کہیں بھی بن جائے، لیکن جب تک ہماری اپنی ریزروائر کیپیسٹی نہیں بڑھتی، جو بارش کا پانی آگے جا رہا ہے اسے ہم کہیں نہیں روکتے تو ہماری ریزروائر کیپیسٹی نہیں بڑھی، وہ تو بہہ گیا. اب 2 گھنٹے کے لیے آپ دیتے ہیں ایک علاقے کو پانی کہ بھئی ہم نے آپ کو پانی جو ہے نا صرف 2 گھنٹے دینا ہے، آپ اپنا کر لیں. اب اگر کسی گھر نے نہیں پانی سٹور کیا تو وہ پھر سارا دن پیاسے ہی رہے گا، اس نے جو پچھلے دن کا کر لیا. تو اسی طریقے سے ریزروائر کا کام ہے کہ ہم نے پانی کو کہیں اکٹھا کرنا ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پانی ہم نے کہاں اکٹھا کرنا ہے، کہاں اس کی فیزیبلٹی کیا بنتی ہے. تو اس کے بعد جو باقی پانی ہے، جتنا بھی فلڈ ہمارا بنتا ہے، یہ جو ٹوٹل ہماری کیپیسٹی آئی ہے واٹر ریکارڈ میں وہ 114.35 ملین ایکڑ فٹ تھی، جبکہ وابڈا یہ کہتا ہے کہ ہماری جو واٹر اپنا ٹوٹل جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ 145 ملین ایکڑ فٹ ہے. لیکن میں ان سے تھوڑا سا ڈفر کرتا ہوں کہ نہیں 140، کیونکہ کچھ پانی کی کمی ہوئی ہے موسموں کی وجہ سے اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہم نے درخت کاٹے ہیں، بارشیں اتری نہیں ہوئی. تو 140 میں سے بھی وہ جو ایڈیشنل ہے 12% وہ ہمارا اتنا بنتا ہے کہ ہم تقریباً 7 ملین ایکڑ فٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو بتائیں اگر انڈس بیسن میں سے ہم نے حصہ لینا ہے تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنا پورا 7 ملین ایکڑ فٹ پانی حاصل کریں یا صرف 2.11 پہ رہیں؟ پورا 7 ملین ایکڑ فٹ پانی حاصل کریں، پھر ہم اس ایریے کو ہم آباد کر سکتے ہیں. یہ ہم دیکھ لیں، اس کے اندر میں نے پوری تفصیل وہی بتائی ہے جو میں نے ابھی آپ کو ایک بریف کیا ہے کہ 4.838 ملین ایکڑ فٹ کا کلیم کر سکتا ہے بلوچستان کہ ہمیں اتنا پانی ملنا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ 4.5 ملین ایکڑ فٹ سے پانی زیادہ آپ کو مل جائے تو بلوچستان کی جو ایک معاشی اور زرعی اور خوراک کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوگی، ہو سکتی ہے. یہ صرف ایک ایلیمنٹ ہے، اس کے علاوہ باقی جو ادر ایلیمنٹس ہیں اس کے میں بعد میں ذکر کرتا ہوں. 17 دریاؤں کو استعمال کرنا ہے، اور اس میں ایک بلوچستان کے لیے خاص طور سے لکھا ہوا ہے دیر آر نو ریسٹرکشن آن بلوچستان ٹو ڈیولپ دی واٹر ریسورسز آف انڈس رائٹ بینک ٹرائبیوٹریز فالوئنگ تھرو اٹس ایریاز. باقی چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ KPK ہو، اگر کوئی ٹرائبیوٹری جو ہے، ٹریبیوٹری کہتے ہیں جو دریا میں پانی آتا ہے کہیں سے، اسے ٹریبیوٹری کہتے ہیں، اور دریا سے جو پانی نکالتے ہیں اسے ڈسٹریبیوٹری کہتے ہیں. باقی تینوں صوبوں میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی ٹریبیوٹری میں سے پانی نکال لے بغیر کسی لائسنس کے یا بغیر کسی اتھارٹی کے. وہ بتاتا ہے کہ میں نے اتنا پانی نکالا ہے. لیکن بلوچستان کو یہ سہولت دی گئی ہے کیونکہ واسٹ ایریا بھی بہت ہے، اور بلوچستان میں کبھی ہوتی ہیں کہ جو دریائے سندھ میں جتنی بھی ٹریبیوٹریز آ کے گر رہی ہیں بغیر کسی اجازت کے، صوبہ بلوچستان اس میں سے پانی کو سٹور کر کے اپنے یوز میں لا سکتا ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ آپ کے لسبیلا اتھل وغیرہ میں جتنے بھی یہاں سون میانی سے مشرقی سائڈ پر جتنے بھی آئے ہیں، ہب ڈیم بھی بھر گیا اور کافی ہو گیا. یہ تو آپ کا سرمایہ تھا جو کہ ضائع ہوا ہے. یہاں پر یہ رین فال کی صورتحال ہے، آپ وہی دیکھ لیں کہ آپ کا جو شمال مشرقی علاقہ ہے اس کے اندر بارشیں کتنی ہو رہی ہیں، پھر کم ہوتی جا رہی ہیں. بیچ میں جو آپ کا علاقہ ہے تقریباً خضدار سے نیچے پہاڑیاں آتی ہیں، اس کے اندر بھی اچھے خاصا رین فال ہے. اور بالکل مغرب میں آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک قسم کے ریگستان کی صورتحال ہے. یہ صورتحال ہے آپ کے بلوچستان کے مکمل. اور یہاں ایک اور چیز میں بتا دیں، تقریباً 4 انچ بارش ہوتی ہے ہر سال، اور اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ بلوچستان میں تقریباً 29 ملین ایکڑ فٹ کی بارشیں ہوتی ہیں. تقریباً 7 ملین ایکڑ فٹ تو آپ کا انڈس بیسن سے ہے، لیکن بلوچستان میں بارشوں کا ایلیمنٹ 29 ہے. اور اس دفعہ کہا گیا ہے کہ 4 گنا سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. اٹ مینس کہ کتنی بارشیں ہوئی ہوں گی. یہ سب وہ تھا جو کہ آپ کے لیے گولڈ تھا، لیکن اس کے لیے اگر ہم نے پہلے سے انتظام کیے ہوتے. اگر یہ چلیں، یہ تو اس سال کی بات ہے، ہم اگر یہ 28 میں سے ہم 8 ختم کر دیں، 14 بھی ختم کر دیں، اور 14 ملین ایکڑ فٹ کو ہم نے اگر سٹور کر لیا ہوتا تو آج بھی بلوچستان کی صورتحال مزید ہوتی. اور جو آئیڈیل کنٹریز ہیں، آئیڈیل کنٹریز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا پیارا اشارہ دیا ہے. میں پانی کے آبی حوالے سے بات کر رہا ہوں. سورہ یوسف میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟
7 साल की हम आपको एक बेहतरीन आयात सुनाते हैं, बेहतरीन ख़बरें देते हैं। वो क्या खबर थी कि 7 साल के लिए खूब फसल होगी और 7 साल के लिए खुश्क होगा। तो क्या था, वो 7 साल की फसल जमा की हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और फिर बाकी जो जब कहत आया तो वो 7 साल इस्तेमाल किया। तो पानी हमारे लिए गल्ला है, हम वो 15 दिन का पानी स्टोर करके हम पूरा साल इस्तेमाल करते हैं। ये इशारा दिया सूरह यूसुफ के अंदर। इशारे कुरान पाक में तो एक जामे किताब है, उससे बढ़ के तो बात ही कोई नहीं है। अब वही उन्हीं चीज़ों को हम देख लें कि अगर हम 29 में थे, और वो आँख पर क्या किया है कि तकरीबन जो रिवर नाइल है वो 49 मिलियन एकड़ फुट का उसकी अवेलेबिलिटी है, और 132 मिलियन एकड़ फुट का उन्होंने असवान डैम बनाया है, पानी आता जाए। उन्होंने ज़मींदारों को हर साल 37 मिलियन एकड़ फुट पानी देना है। बाकी उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए रखा हुआ है या अपने फ्लो ऑफ रिवर के लिए रखा हुआ है, लेकिन 37 मिलियन एकड़ फुट पानी उन्होंने हर साल देना है। बाकी जमा होता रहता है ताकि वो भरा रहे। अगर 2-4 साल 5 साल बारिशें नहीं भी होती, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। उन्हें पता है कि हमारे पास पानी जो है ना वो लबालब भरा हुआ है, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सूरत हाल यहाँ है। बलूचिस्तान में भी आपने देखा होगा कई इलाकों में तो 2-2, 3-3 साल बारिशें ही नहीं होती, तो उन इलाकों में तो बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। ये इस पानी के एलिमेंट को अगर हम यूटिलाइज़ कर लें तो ये बहुत बड़ी होगी। और फिर आप ये जो ऊपर का शमाल का इलाका देख रहे हैं जहाँ पर पानी आपका काफ़ी है, ये बह के तो नीचे आता है और उसे हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं ये भी देखें। एक मासवाए ऊपर का इलाका जो कि हमारा ज़ूब का इलाका है, वो पानी जो है ऊपर डेरा इस्माइल खान की तरफ निकलता है और फिर वहाँ से जाके दरिया में जा गिरता है। ये 17 दरियाओं के लिस्ट है जो कि आपके बलूचिस्तान में होते हैं, और इसने तो डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं, आप इसे देख सकते हैं। ये बाकायदा इसकी जो है ये यहाँ पर भी मौजूद है, इसे आप बाद में भी लेके इस्तेमाल कभी भी आप देख सकते हैं। आप ये देख लें यहाँ की क्या सूरत है बलूचिस्तान के, कितने नदी नाले कितने दरिया हैं हर जगह पर, कहाँ पर, मुकम्मल जगह चीज़ों पर। ये जो आपका मगरिब का इलाका है ये थोड़ा सा बचा हुआ है जिसके अंदर इतने नहीं हैं, लेकिन बाकी मुकम्मल देखने के नदी नाले मुकम्मल हैं, क्योंकि वो तो है ही पोठोहारी टाइप इलाका, कहीं ऊंचे पहाड़ हैं कहीं नीचे पहाड़ हैं, बारिश का पानी आता है और रास्ते खुद बनाता है। तो ये कुदरत ने बाकायदा इंतज़ाम किया हुआ है। इन नदी नालों पर हमने किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह बनाना है, किस तरीके से हम अपने चीज़ कर सकते हैं। मुझे ये याद है, अगर हम अपनी पानी की हिस्ट्री देखें आज से 100 साल पहले जितनी स्टडीज़ अब करते हैं उस वक़्त नहीं थी। उस वक़्त तो ये थी कि वो कोई नहीं बना हुआ था। ये 1930-32 के अंदर ये जो है टेनेसी वैली बनी है अमेरिका के अंदर, जो बड़ी मॉडर्न थी। यहाँ पर हमारे इधर हिंदुस्तान में भी जो है यूनाइटेड इंडिया में भी ये 1870-72 से काम स्टार्ट हुआ था और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता रहा और 1900 में तकरीबन सारे ये प्रोजेक्ट वगैरह बने। उससे पहले तो यहाँ पर एक लिमिटेड एक सिस्टम था, आबादी भी कम थी उस हिसाब से। तो इन तमाम उस वक्त जितनी स्टडीज़ होती थी वो देखते थे कहाँ फिजिबिलिटी है, मोटी मोटी चीज़ें। लेकिन आज वो एक मुकम्मल यानी ये कह लें कि माइक्रो प्रोसेसिंग में जा रहे हैं। जो भी होता है वो अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। लेकिन एक बात की अफसोस है जहाँ पर मैं डिफ़र भी करता हूँ, इंशाल्लाह मंडे को ये नेशनल असम्बली में हमारा प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये इसी वाटर इश्यूज़ के ऊपर। वहाँ पर भी ये कहूँगा कि ठीक है हमने स्टडीज़ करनी है, लेकिन उस स्टडीज़ के पीछे इतना ना घूमें कि हम अपने वसाइल को काबू करने से रह जाएं। ये पशीन लोरा बेसन है जो कि आपके कोयटा और उसके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है, हरनाई वगैरह के इलाके वहाँ पर है। वहाँ पर बेहतरीन फ़ज़ा है। तकरीबन वहाँ का ये कह लें कि राउंड अबाउट 100 नहीं तो 90% इलाका जो है, 90% इसलिए कहा कि पहाड़ियों पर भी इन्होंने कुछ ना कुछ किया हुआ है। तकरीबन सारा का सारा आबाद है और पानी बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 100% फसल लेनी है। उसके लिए उन्होंने बाकायदा ट्यूबवेल यूज़ किया है। ट्यूबवेलों से उन्होंने अपना पूरा पानी लिया कि अपनी पूरी मुकम्मल तरीके से काश्त करें। अब इसकी वजह से आज ये इलाका जो है उसके अंदर पानी इतनी गहराई में चला गया है कि उन्हें ख़तरा महसूस होने लगा है इस पशीन लोरा बेसन को कि भाई यहाँ पर आइंदा कहत हो सकता है कि हम तो नीचे ज़मीन का पानी भी इस्तेमाल कर जा रहे हैं, नीचे पानी जाएगा तो हम इससे करेंगे। ये एक ऐसा ख़तरा है। ये पशीन लोरा के इलाके में से कौन कौन हैं आप साथियों में से? ठीक है, आप इस बात को फॉलो कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि किस तरीके से वहाँ पर ये पानी को यूटिलाइज़ किया है
اور وہاں انتہائی بہترین وادی ہونے کے باوجود خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اس خطرے کو ہم دور کر سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ تو بہترین واٹر ریچ ایریا ہے، اور اس پانی کو ہم کیوں نہ کریں۔ مجھے پتہ ہے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، میں کوئٹہ میں تھا اور بارش ہوئی ہے، ہر سڑک نالا بنی ہوئی تھی، نالا نہیں دریا بنا ہوا تھا، اتنی سپیڈ تھی، موٹر سائیکل والے گر پڑتے تھے، اس پانی کا پریشر برداشت نہیں کر پاتے تھے، تو گاڑی بھی اس طرح ہلتی تھی۔ یہ پوزیشن پانی کی تھی۔ وہ پانی تو ہمارے لیے ایک قسم کی نعمت تھا، اس پانی کو ہم کیوں نہیں محفوظ کر سکے؟ یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہمارے انجینئرس کی غلطی ہے کہ ہم اس پانی کو یوٹیلائز نہیں کر سکیں۔ یہ زوب کھچی بنا پلان ہے۔ زوب کا جو کچھ ایریا ہے وہ تو آپ کو میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ وہ اس کا دریا جو ہے زوب ہو گیا، گومل ہو گیا، یہ نکل جاتا ہے اپنے فرنٹیئر کی طرف سے ہوتا ہوا سندھ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن باقی جتنا علاقہ ہے یہ پلان ایسا ہے جو کہ ایک یہاں پر بھی اچھے خاصے ندی نالے ہیں۔ اس کا جو ایک علاقہ ہے وہ تو آپ کو انڈس بیسن میں پڑتا ہے، لیکن باقی جو ہے آپ کا تو ندی نالوں پر ہے۔ آپ چلے جائیں یہ، اور اس میں جو یہ مولا ریور ہے، آپ نیچے دیکھیں، آپ یہاں ہم نے انٹرنیشنل ایجنسیوں سے ہم نے اسٹڈیز شروع کرائی ہوئی ہیں، وہ اسٹڈیز ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اسٹڈیز پہ اسٹڈیز کر رہے ہیں، اور اسٹڈیز پہ ملینز، ان روپیز نہیں، ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں۔ اور کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ ہم لون لیتے ہیں، لون لے کے ہم انہیں اسٹڈی کے لیے انہیں واپس کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم دیتے ہیں، اگر اسٹڈی ہونی ہے $20 ملین کی، خرچہ ہوگا $50 ملین، $20 ملین ہمیں قرضہ ملے گا، اور باقی جو ہے ہم نے 30 ملین اپنی طرف سے ڈال کے ہم نے وہ اسٹڈی بھی کر دینی، اور وہ سب کو سب اس طریقے سے چلے جاتا ہے۔ یہ ہم اپنی اسٹڈیز کے نام پر یہ کچھ کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بیسن جو ہے یہ والا خاران کا، یہ سب سے مطلب محروم بیسن ہے، خشک انتہائی ہے، یہاں پر ندی نالے بھی اتنے نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھار جب یہ بارشیں ہوتی ہیں، خاص طور سے ایران کی طرف سے جو بارشیں آتی ہیں یہ کافی شدت سے آتی ہیں، اور اسے کہہ لیں کہ اس کے اوپر ہمیں، اگر ہم پانی کے وسائل کو دیکھیں تو اس علاقے کو ہمیں خاص طور سے دیکھنا چاہیے کہ یہاں کا ہم ایک قطرہ پانی بھی ضائع نہ کریں، اور خاص طور سے اب اس سیزن میں جب بے انتہا بارشیں ہوئی ہیں۔ یا اس ویلی سے کون ہے آپ میں سے؟ کوئی نہیں ہے اس علاقے سے؟ ہاں جی۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس دفعہ بارش کتنی ہوئی ہے، پانی کتنا ہوا ہے، ایران کی طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی، تو یہاں تو ایک ایک قطرے کو استعمال کرنے کی بات تھی کہ ہم اسے استعمال میں لاتے ہیں۔ یہ ہمارا کوسٹل بیلٹ ہے، یہاں پر بھی پانی اچھے خاصے آتے ہیں، اور سردار طارق تھے، میں گیا تھا 97 کے اندر، میں بتا رہا تھا، میں نے کافی تفصیل سے کیا تھا، وہ اس کے آپ کے ڈیزائن کے انچارج تھے بلوچستان کے۔ وہ کہہ رہے تھے گوادر کا جو بن رہا تھا ڈیم، تو اس کے اندر میں بھی شامل تھا، اور میں اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ اس کی کیپیسٹی ڈبل کر دیں صرف 10% انکریز کے ساتھ۔ نہیں ہم نے کیا کرنا، کہتے ہیں اس وقت باقاعدہ تیل کی لائن بچھ رہی تھی، تو اسی کے اوپر ہم ایک پائپ ادھر کر دیتے، وہاں یہاں سے پانی جاتا وہ ہوتا، لیکن وہ نہیں کیا۔ آج وہاں پانی کی کیوں قلت ہے؟ حالانکہ پانی کتنا آتا ہے گوادر کے ایریے میں جو آپ کے آتے ہیں، ہمارے پاس کیپیسٹیز تو موجود ہیں، ہمارے پاس بے انتہا سائٹس ہیں۔ یہ اوورآل آپ پوزیشن دیکھیں، اس میں ڈیزرٹ کا بھی ہے، کوسٹل بیلٹ بھی ہے، پلین بھی ہیں، اور پلین جو ہیں وہ تقریباً آپ کے یہ جو میں نے بتایا کہ انڈس بیسن کا جو علاقہ ہے اس پہ ہیں، نصیر آباد، یہ علاقے وغیرہ، استا محمد وغیرہ، یہ سارے علاقے شامل ہیں، ڈیرہ مراد جمالی وغیرہ، تو یہ وہ علاقے ہیں جو کہ پلینز میں شامل ہوتے ہیں۔ باقی اپ لینڈ جو ہیں وہ اوپر سے ہوتی ہوئی آپ کے ڈیرہ بگٹی اور جو ادھر سے ہوتی ہوئی نیچے آتی ہیں کوئٹہ وغیرہ، اور پھر نیچے بھی اتھل وغیرہ کی طرف چلی جاتی ہیں، اور ڈیزرٹ جو ہے آگے ایک سائڈ کے اوپر ہے، نوشکی وغیرہ دوسرے، اور کوسٹل بیلٹ نیچے ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ایک یہ ہمیں میجر سسٹم دیتے ہیں کہ کہاں سے پانی کس طرف جا سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی یہ اپ لینڈز ہیں ان کے جو مشرقی سائڈس ہیں وہ پانی ہمارے مشرق کی طرف انڈس کی طرف آتا ہے یا کراچی کی طرف آتا ہے، انڈس تو خیر بہت دور چلا جاتا ہے یہاں سے، اور باقی جو نیچے آنے والے ہیں وہ کوسٹل بیلٹ کے ایریے ہیں، وہاں پر ہم پانی سٹور کر سکتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا ایک میجر پلان دیتے ہیں کہ پانی کہاں سے کس طرف جائے گا۔ اب یہاں پر پوزیشن ہے کہ جس طریقے سے سائٹس ہیں، یہ ہمارا تربیلا بنا ہے، کہاں بنا ہے؟ دریا میں کس جگہ بنا ہے؟ کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ ایک سائٹ ہے
आगे थोड़ा सा तंग घाटी है और पीछे पूरा एक एरिया है। हमने उसकी फिजिबिलिटी बनाई, पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई, फिर उसे स्टडी किया, स्टडी करके हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट फाइनल कर दी। फाइनल करने के बाद हमने वहाँ पर जो है बाकायदा गेट लगाए और करके हमने बाकायदा रिजर्वायर कर लिए। इसी तरीके से जहाँ पर भी नाला जाता है वहाँ हमें इस चीज़ को स्टडी करनी होती है कि भाई यहाँ पर कहाँ पर ऐसा है जहाँ पर तंग सी घाटी आती है, वहाँ पर एक ऑटोमेटिकली सिस्टम बनता है और बन के तो आप देख सकते हैं। तो ये बाकायदा है कि जहाँ पर भी कोई डिचेज़ हैं, कोई चेक डैम हम बना सकते हैं जगह जगह पर। ये भी एक किस्म का ये कह लें कि जो तरबेला चाहे बहुत बड़ा डैम है, लेकिन है तो चेक डैम ही। कालाबाग भी बनाएंगे या भाषा भी बनाएंगे, वो है तो चेक डैम ही। तो उसकी सूरत हाल, अब आपके पास ये हज़ारों मील लंबे चेक डैम, जब ये रिवर्स हैं हज़ारों मील लंबे, ये आपके यहाँ पर आप कितने चेक डैम बना सकते हैं। उसके लिए बाकायदा आपको प्लान करना पड़ता है भी हम कहाँ कहाँ रोक सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ताकि ये पानी को हम मैक्सिमम इसे इस्तेमाल कर लें और मैक्सिमम स्टोर कर लें। बल्कि मैक्सिमम क्यों, 100% स्टोर करें। ये मैंने जो बताया था कि मुला रिवर का बेसन जो कि हमारे उसमें शामिल था, यहाँ पर स्टडीज़ बेइंतहा हो रही हैं। वो स्टडीज़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। शायद हम नहीं होंगे जब जाके स्टडीज़ ख़त्म होंगी। तो भाई हमारा मुल्क है ना, हमारा सूबा है, हमने अपने सूबे की तरक्की देनी है, किसी और ने तो नहीं देनी। तो हम खुद क्यों ना नज़र करें कि हमने इसे क्या करना है, असल इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कि हम इसे किस तरीके से हम अपने यूटिलाइज में ला सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट का तो काम है कि तमाम शहरियों को जो लोकल और रूरल एरियाज़ के हैं, आपने उन्हें फैसिलिटीज़ मुहैया करनी है। और फैसिलिटीज़ में सबसे पहली चीज़ खुराक है, और ख़ुराक के लिए पानी लाजमी है। पानी पीना है, खुराक है, और फिर खुराक के साथ कई और चीज़ें भी आती हैं। और मैंने तो देखा है बलूचिस्तान में, और बड़ा अफसोस होता था, चंद जो सड़कें हैं, अब तो चलो थोड़ी सी और बन गई है, ये ग्वादर वाली सड़क भी मेटल्ड हो गई है, वरना सड़कों की क्या हालत थी। और वहाँ पर कहीं पर देखते देखते ढाबा या होटल पे गाड़ी खड़ी करनी, तो वहाँ सिर्फ रोटी होती थी जिसमें नमक होता था। रोटी ले लो, खा लो और पानी पी लो, यही खाना था। आज शायद हालत बेहतर होगी क्योंकि मैं 20 साल से वहाँ पर नहीं गया, लेकिन जी अब और 20-25 साल पहले क्या हालत थी, ये पोजीशन थी ओवरऑल। ये मेन रोडों पर दाल मिलती होगी, चना दाल, लेकिन आप इंटीरियर में जाएं, वहाँ पर होटल्स होते हैं तो वहाँ पता नहीं शायद अभी वही सूरत हाल हो। तो ये जो पोजीशन है, और इतना हम अपनी खुराक, ये खुराक है, ये हमारे वसाइल हैं जो हम ज़ाया कर रहे हैं कंटिन्यू। और मैंने बलूचिस्तान की एक स्ट्रेटजी देखी है, अभी मैं खान साहब से, एयर वाइस मार्शल साहब से बात कर रहा था कि बलोच रवायत है कि आप उनकी इज़्ज़त करें, करेंगे आप उनसे इज़्ज़त लेंगे, और कितनी इज़्ज़त लेंगे कि वो अपना सर भी आपके ऊपर कुर्बान कर देंगे, इतनी वो इज़्ज़त देते हैं। लेकिन इसके लिए हम अगर अपने प्लान को बाकायदा एक सिस्टम बनाकर वहाँ पर हम उनसे राब्ते रखें, उन्हें पता हो कि हम अपने इलाके में क्या कर सकते हैं, क्या कुछ बेहतरी नहीं हो सकती। इंजीनियर्स ने एक सोच पैदा करनी है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि 2 चीज़ें, एक मेन आपका पानी, और एक ख़ास तौर से मेन अहम जो अपना शहर हैं उनके दरमियान राब्ता सड़कें। इसके लिए खुसूसी अगर फ़ंड मिलेगा तो आप अंदाज़ा करें कि पूरे पाकिस्तान से सबसे जो, बल्कि पूरी दुनिया में जो रोड का एक एक्सपोर्ट का तरीक़ाकार है, इंतहाई सस्ता है, और उसके वो रास्ते सिर्फ बलूचिस्तान से गुजरता है। अगर हमने अपने मिडल ईस्ट में हमने चीज़ें पहुँचानी है या यूरोप में पहुँचानी है, बेहतरीन उसके ज़रिए एक रास्ता वही है।